پہلی بات تو ہے کہ کوئی بھی اچھا اور پرنسپلڈ کام کرنے سے پہلے کوئی گارنٹی نہیں لی جاتی۔ نظام سے مراد کیا صرف فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ نہیں سر، اس کے ساتھ ساتھ مراد آپ کی وہ عدالتیں بھی ہیں جو اس وقت فوجی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ بدقسمتی سے وہ صحافی بھی ہیں جو کم سے کم یہ کہ گونگے بن جاتے ہیں یا مجبوراً آواز نہیں بلند کرتے۔ 78 سال میں یہ بات آج سے پہلے کسی نے نہیں کی جو میں کر رہا ہوں۔ جو بھی آیا اس نے کہا مجھے پرائم منسٹر بنائے میں یہ تبدیلی لاؤں گا، مجھے لیڈر بنائیے میں یہ تبدیل کر کے دوں گا، مجھے ووٹ دیں میں انقلاب لے کر آؤں گا۔ پاکستان کا جو سائیکولوجیکل پرابلم ہے اس کا حل یہ ہے کہ میں جاتا رہوں اور میں جا رہا ہوں، ہم لوگوں کو اکٹھا کر دیں، اور پھر اکٹھا کرنے کے بعد ساری دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ بغیر ایک آدمی کے چلتا ہے سسٹم۔ یہ پرابلم صرف پاکستان میں ہے کہ جڑا مشہور ہے یا جڑا امیر ہے وہی پرائم منسٹر بن سکتا ہے، سارے فیصلے مشاورت سے ہوں اور جمہوریت کے ذریعے ہوں۔ اب یہ سارے جو مسائل بتا رہے ہیں بار بار، وہ سارے مسائل اس سے حل ہو گئے میرے نزدیک کہ جب ایک آدمی فیصلہ نہیں کر رہا ہوگا۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس نظام کے اندر آپ کے پاس کون سا ایسا الادین کا چراغ ہے کہ ہم نے ایک جو 7 دہائیاں گزر چکی ہیں، نظام نے اس طرح جکڑا ہوا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، وہ ہم اگر سب سے بڑی بات کریں کہ عمران خان، اس کے پاس اسٹریٹ پاور بھی تھی، اس کے پاس وسائل بھی تھے، سب کچھ ہونے کے باوجود اس نظام نے اس کو نہیں چلنے دیا۔ اس نے 20 سے 25 سال یا 30 سال جتنا بھی عرصہ لگایا، اس میں کامیاب اپنی تحریک میں نہیں ہوا۔ آج آپ تحریک شروع کر رہے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ اگلے 20 سال بعد جب آپ اپنی کامیابی کے قریب ہوں گے تو آپ بھی جیل میں نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو ہے کہ کوئی بھی اچھا اور پرنسپلڈ کام کرنے سے پہلے کوئی گارنٹی نہیں لی جاتی، یعنی یہ گارنٹی کہ میں سچ بولوں گا تو کیا گارنٹی ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ فائدہ ہوگا؟ بھائی سچ بولنا ہے، پرنسپلڈ بات ہے۔ پرنسپلڈ بات یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے، پرنسپلڈ بات ہے کہ یہ ایک آدمی ایک خاندان کی ملکیت نہیں ہونی چاہیے، پرنسپلڈ بات یہ کہ پارٹی کے اندر الیکشن کے ذریعے لیڈرشپ کا انتخاب ہونا چاہیے جیسے ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ پہلے وہ اصول یہ، اس کے بعد کہ گارنٹی ہونی چاہیے نہیں، لیکن میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ گارنٹی بھی ہے اٹ سیلف۔ اس لیے کہ پرابلم کیا رہا ہے، اب جب نظام کی بات کرتے ہیں تو نظام سے مراد کیا صرف فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ نہیں سر، اس کے ساتھ ساتھ مراد آپ کی وہ عدالتیں بھی ہیں جو اس وقت فوجی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ بدقسمتی سے وہ صحافی بھی ہیں جو کم سے کم یہ کہ گونگے بن جاتے ہیں یا مجبوراً آواز نہیں بلند کرتے، ان کے ساتھ ساتھ ایکولی رسپانسبل وہ سیاستدان بھی ہیں جو مخالف سیاستدان کے ساتھ مل کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سازشیں کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ابتدا کریں اپنے گھر سے، یعنی سیاسی نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور پھر الٹیمیٹلی ہوگا، یعنی بڑا بنیادی سی بات ہے۔ کیسے کریں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، یہی پارٹی کی، میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے پارٹی تو ساری کر لیتے ہیں، کوئی نہیں کر رہا نا، یہ کبھی نہیں ہوا زندگی میں سر۔ 78 سال میں یہ بات آج سے پہلے کسی نے نہیں کی جو میں کر رہا ہوں۔ میں آپ کو بڑی عاجزی سے چیلنج کرتا ہوں، جو بھی آیا اس نے کہا مجھے پرائم منسٹر بنائے میں یہ تبدیلی لاؤں گا، مجھے لیڈر بنائیے میں یہ تبدیل کر کے دوں گا، مجھے ووٹ دیں میں انقلاب لے کر آؤں گا۔ پہلی بار یہ بندہ ناچیز آپ سے عرض کر رہا ہے کہ آپ میں سے کوئی پرائم منسٹر ہوگا تو پاکستان بتائے گا۔ انقلاب لانا چاہتے ہیں؟ انقلاب یہ انقلاب ہوگا کہ جس نے کہا مڈل کلاس کا آدمی وزیر اعظم ہرگز نہیں، آپ کی غلط فہمی ہے پھر۔ یہ انقلاب کا ہرگز تعلق خون مانگنے سے نہیں ہے، انقلاب ایک بڑی تبدیلی ہے جو خون کے بغیر بھی آ سکتی ہے، اور یہ انقلاب ہوگا جس دن کوئی مڈل کلاس آدمی پرائم منسٹر کی سیٹ پر بیٹھ جائے گا انشاءاللہ۔ فرحان، اس کمرے میں ہم جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سے آپ سر یہ انیشیٹ لے سکتے ہیں کہ آپ پبلکلی جا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ پارٹی شروع یہ مطلب جی نہ یہ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں سر۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ سر لوگ آپ کو جانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، سر اس کو آپ بنایا نہیں کرتے۔ جی جی میں یہ کہتا ہوں سر آپ یہ شروع کر دیتے ہیں، یہ کارواں چل پڑتا ہے، 3 سال بعد 2 سال بعد 1 سال بعد آپ چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں، آپ اپنے کسی ماتحت کو یا اس پارٹی میں جو آپ نے بنائی ہو اس میں سے کسی کو نامزد کر دیں کہ آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے۔ جی ٹھیک۔ آپ کو لگتا ہے کہ سر وہ پبلسٹی، وہ پاپولرٹی، وہ ووٹ بینک، وہ ساری چیزیں اس شخص کو مل سکتی ہیں کیونکہ یہ محبت ہے، یہ عمران خان سے محبت ہے تو آج پارٹی لیڈر ہے، وہ پاکستان کی بڑی جماعت ہے۔ نواز شریف کے پاس وہ نہیں ہے اس طریقے سے، انفارچونیٹلی جب آپ دوسری ایک وقت میں تھی نا سر، 2/3 بھی لے دیکھیں اس دفعہ نہیں ہے، ہاں۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ ڈینائی نہیں کریں گے کہ ایک شخص کی یہ قوم مانگتی ہے فیورٹزم، یہ قوم آپ کو پسند کرتی ہے اس لیے آپ کی بات سنتی ہے، جس کو قوم جانتی ہی نہیں، ہم میں سے کسی کو جانتی نہیں تو ہمارے ساتھ کیسے چلے گی؟ بہت سارے سوال ہیں لیکن تھینک یو فرحان، یہ وہ سارے سوال ہیں جنہیں دنیا 200 سال پہلے حل کر چکی ہے۔ قوم، امریکن قوم براک اوباما کو بھی نہیں جانتی تھی۔ یہ ایک ماحول بنتا ہے، اس ماحول میں پارٹی کی طرف سے امیدوار سامنے آتے ہیں، وہ امیدوار ڈیبیٹس کرنا شروع کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ امیدوار، یعنی سوائے ہمارے دنیا میں ایسا کہاں ہو رہا ہے؟ کوئی اور مجھے نام بتا دیجیے ساری دنیا کے اندر پارٹیوں کے اندر سے اچانک سے لوگ سامنے آتے ہیں نکل کے۔ نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخصیت کے بغیر کیسے چلے گا؟ کہ اگر میں شخصیت فار ایگزامپل آپ کے نزدیک، آپ کی مہربانی آپ مانتے ہیں، میں اسی اس پاکستان کا جو سائیکولوجیکل پرابلم ہے اس کا حل یہ ہے کہ میں جاتا رہوں
اور میں جا رہا ہوں, ہم لوگوں کو اکٹھا کر دیں, اور پھر اکٹھا کرنے کے بعد ساری دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ بغیر ایک آدمی کے چلتا ہے سسٹم. سر کیسے؟ سر ساری دنیا میں چل رہا ہے. کیسے کیسے؟ امریکہ میں چل رہا ہے, برطانیہ میں چل رہا ہے, جاپان میں چل رہا ہے, بی جے پی انڈیا میں چل رہا ہے, ہر جگہ چل رہا ہے. نہیں وہ تو آپ کے کیلیبر جس طرح سے آپ شو کر رہے ہیں, اگر کوئی آپ کی جگہ کرتا تو آپ کم از کم آپ کے کیلیبر کا نہیں, ایسا نہیں. یہ کیلیبر ڈیسائیڈ کون کر رہا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ میں مشہور ہو گیا تو یار میں کہوں گا جی میں پرائم منسٹر کو آپ سے کچھ کم شہرت کا میں مثال دے رہا ہوں. شہرت بھی نہیں سر, شہرت نہیں سر, یہاں شہرت یہی تو پرابلم رہا ہے ہمارا. لوگ دیکھیں گے نہیں نا اس کو. تو آپ مانے ایک شخصیت کو بننے میں بہت ٹائم لگتا ہے, آپ کی کتنی ایفرٹ؟ فرحان نہیں لگتا. یہ پرابلم صرف پاکستان میں ہے کہ جڑا مشہور ہے یا جڑا امیر ہے وہی پرائم منسٹر بن سکتا ہے. ساری دنیا میں تو کہہ تو رہا ہوں, یہ چیٹ جی پی ٹی موجود ہے آپ کے پاس. برطانیہ میں ایک آدمی ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے لوگ چل. پاکستان کی مثال سر پاکستان میں انڈیا کی مثال تو دے سکتا ہوں نا آپ کو, اپنے ریجن کی مثال. بی جے پی ہے, بی جے پی میں ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں, ان کا پارٹی چیئرمین بدل جاتا ہے. آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیجئے. وزیر اعظم تو مودی ہے سر. نہیں نا وزیر اعظم مودی, تین ٹرمز انہوں نے طے کر دی. 3 ٹرمز کے لیے وہ ہے ان کی آئین کے اندر, ورنہ اس کی پارٹی سے اٹل بہاری واجپئی بھی رہا ہے, اسی بہار. تو یہ اس دماغ سے فرحان نکلیے, ایک آدمی کے بغیر ہی سسٹم چل سکتا ہے. سسٹم بنایا چلے گا. جماعت اسلامی میں چل رہا ہے نا, جماعت اسلامی میں چل رہا ہے نا. قاضی حسین احمد صاحب کو بھی مانتے تھے آپ, منور حسن صاحب کو بھی مانتے تھے آپ, حافظ نعیم صاحب کی اپنی ایک اسٹرینتھ ہے, فیاض الحق صاحب جماعت اسلامی میں چل رہا ہے نا. سر اتنے چھوٹے سے نقطۂ نظر کے ساتھ بھی اس نے کے پی کے میں حکومت کی ہوئی ہے, کراچی کی میئرشپ لی ہوئی ہے, بڑا کام کیا ہوا انہوں نے. پہلے تو میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ صرف 2 منٹ سن لیجیے گا. جی. تو اس کے بعد میں اپنا ایک چھوٹا سا آپ سے کوشچن کروں گا. بسم اللہ. بھائی نے بہت اچھا آپ سے کوشچن کیا تھا. میرا تھوڑا سا جو کوشچن ہے اس کا بھی راستہ آسان ہو گیا. میں سٹارٹ لیتا ہوں پاکستان سے. پاکستان جب بنیادی طور پہ بنا, ہماری ملک کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہیں اس ٹائم ملک کے اقتدار میں ہیں یا باہر ہیں, ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایک نیٹو ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ایک موٹیو ہوتا ہے. جب پاکستان بھی بنا, قائد اعظم کے پاس بھی ایک چیز تھی کہ دونوں اس خطے میں رہنے والی جو اقوام ہیں ان کے نظریات ڈفرینٹ ہیں, جس بنیاد کے اوپر لوگ ان کے ساتھ جڑے. میں بھی اگر اس ٹائم قائد نہ بھی رہتے تو یہ جو نظریہ تھا اتنا اسٹرانگ بن چکا تھا کہ کوئی بھی آتا یہ پورا ہو کر ہی رہنا تھا. ہم بھی اس ٹائم جو جماعت کے لیے کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے ہر قسم کے مسائل ہیں, ہزاروں مسائل ہیں, کوئی ایک مسائل نہیں ہے. جی جی. جس مسائل کو ہم نقطے کو دیکھنا چاہیں گے وہ بہت وسیع لیول پہ ہمیں ملے گا. یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم, ہمیں یہ بنیادی طور پہ یہ سوچنا ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے پہلے چیز کیا ضروری ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو میں ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر ایز جس طرح بھی ہم یہاں پر ایک بیٹھ کے چیز کے لیے کام کر رہے ہیں, کوشش کرنے کے اوپر میں اپنے ٹریڈ سے ہٹ کے میں مالیوں کے اندر کام کرتا ہوں. بیکاز ایز اے انجینئر وہاں پر میں کوئی آواز بھی نہیں اٹھا سکتا, ٹھیک ہے, نہ کوئی بات کر سکتا ہوں. ہماری جماعت کے پاس کوئی ایک موٹیو ہونا چاہیے, اسٹرانگ موٹیو. اگر دیکھا جائے پاکستان کے اندر کوئی بھی ایک مسئلہ اٹھایا جائے, صدیوں سے چلتا آ رہا ہے, 50 سال سے چلتا آ رہا ہے. پاکستان کے اندر ریپ کی شرح دیکھی جائے, سالوں سے ریپ چلتے آ رہے ہیں. اگر پاکستان کے اندر دیکھا جائے کہ جرنلسٹ اٹھائے جاتے ہیں, سالوں سے اٹھائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی ہم دیکھیں 26ویں ترمیم ہوئی, 27ویں ہوئی, ٹھیک ہے. ہم ان مسائلوں کے لیے ترمیم کر رہے ہیں جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو کوئی نقصان نہ ہو, آپ کے ساتھ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ جرنیل ہے چاہے کوئی بھی ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو. ہماری ذاتی آج جو پارٹی کے ساتھ لنک کر رہی ہیں ان کے جو ذاتی مسئلے ہیں ان کے لیے ہمیشہ ترمیم ہوتی رہی ہے, لیکن جو بیسکلی پاکستان کا مسئلہ ہے اس کے لیے کبھی ترمیم نہیں ہوئی. اگر ہم دیکھیں پاکستان کے اندر پاکستان کا قرضہ سالوں سے ہے, کسی ایک لیڈر نے آگے بات نہیں اٹھائی کہ مجھے اتنی بار موقع ملے تو میں پاکستان کا قرضہ اتارتا ہوں. کسی ایک لیڈر نے اپنی انتخابات سے پہلے یہ بات نہیں اٹھائی کہ پاکستان کے اندر اتنے ریپ ہو چکے ہیں آج تک, میرے اس حکومت کے بعد کوئی ایک ریپ نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو اس کی یہ سزا. اس نے کبھی یہ آگے آواز نہیں اٹھائی کہ پاکستان کے اندر جو ڈفرینٹ مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے میرے پاس ایک نصاب ہے. آپ نے آؤٹ آف کنٹریوں کی بات کی, ان کے اندر جتنے بھی لیڈران ہوتے ہیں, جتنے بھی, شاید آپ کے نالج میں ہوگی, وہ علم کی بات ہوگی, ان کے اندر جو ایک چیز ہوتی ہے کہ الیکشن سے پہلے ایک بک دی جاتی ہے جو سارے ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. سب کی انفارمیشن میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ نمائندہ بندہ کون ہے, اس کی کوالیفکیشن کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے تو یہ کیا کام کرے گا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ہمارے پاکستان کی کسی ایک جماعت کے پاس بھی
कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है कि उसका बैकग्राउंड 20 सालों का निकाल के सामने रख सके, इसका बैकग्राउंड ये था, यहाँ से इसने स्टार्ट किया, यहाँ पर आ गए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिस तरह भाई ने आपसे रिक्वेस्ट की कि तलबा यूनियन बहाल की जाए। मेरा डिपार्टमेंट आज पिछले 10 सालों से लेबर यूनियन बैन है। देखो उसकी वजह ये थी कि डायरेक्टर उसके अगेंस्ट है, पॉलिटिकल उनको सपोर्ट था, उन्होंने बैन कर दिया। जब वो बैन हुई तो मजीद आगे उसके मसाइल ये हुए कि इस टाइम उसका मसला यहाँ तक बढ़ चुका है कि अगर मैं जाके अपने लिए एक लीव भी साइन करवानी होती है मुझे, तो मुझे 10 मुख्तलिफ ऑफिसर के पास जाके अपना मसला। ठीक है, मैं अभी भी आपकी बात, हम कोई नुक्ते पर नहीं पहुंचे, क्या सवाल क्या है बेसिकली? मेरा नुक्ता बेसिकली ये है कि हमारी जमात के पास कोई एक स्ट्रॉन्ग मंशूर होना चाहिए। अच्छा, अगर कोई लीडर रहे या ना रहे, बेसिकली आप जमात के इस टाइम प्रेसिडेंट हैं, जो भी हैं, कल को कोई और भी प्रेसिडेंट आ जाए, हमारा बेसिकली शख्सियत पसंदी नहीं होनी चाहिए हमारे। यही हमने बात की है और यही मंशूर है जो आप कह रहे हैं कि सबसे पहले कोई एक आदमी मालिक ना हो पार्टी का, उसके आने और जाने से कोई फ़र्क ना पड़ता हो, पार्टी एक इदारे के तौर पर काम करे जैसे सारी दुनिया में काम करती है। एक आम आदमी के पास और मिडिल क्लास के नौजवान के पास भी बराबर का मौका हो कि वो भी किसी भी सरमायादार और वडेरे और जागीरदार के मुकाबले में पार्टी के अंदर भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सके और पाकिस्तान में किसी ओहदे के लिए भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सके। सारे फैसले मुशावरत से हों और जमहूरियत के ज़रिए हों। अब ये सारे जो मसाइल बता रहे हैं बार बार, वो सारे मसाइल उससे हल हो गए मेरे नज़दीक, कि जब एक आदमी फैसला नहीं कर रहा होगा, जब एक आदमी डिसीजन ले रहा होगा।